آج کے پروگرام میں ہم نے رائے جانی ہے اس ملک کے جو جید تجزیہ کار ہے سیاسی اکراس دا اسپیکٹرم جن کے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق ہے، ان سے ہم نے سوال صرف ایک اور ایک پوچھا ہے کہ ان انتخابات کے بعد وہ کیسی حکومت بنتی دکھائی دے رہے ہیں، کیا وہ قومی حکومت ہوگی، کیا وہ کنسنسس حکومت ہوگی، کیا وہ PDM-2 ہوگی؟ ان کا جواب کیا تھا، سنیے۔ دیکھیں 8 فروری کو انتخابات میں ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہو۔ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو پھر نمبرز بھی سامنے اچھے آئیں گے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی انڈیپینڈنس پر جو ہے وہ توقع لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پچھلی 2018 کے انتخابات سے انہی دنوں میں 3-4 دن پہلے ایک سرکولیٹ ہو گیا تھا ایک سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ نمبر ہے جو متوقع نمبر جو پارٹی پوزیشن آئے گی انتخابات کے بعد۔ تو آج کل بھی اسی طرح کا ایک جو ڈیٹا ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ جی اتنی اس کی ہوں گی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیلز، لیکن جو 8 فروری کے بعد جو حکومت بنے گی وہ جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کوئی بھی جو ہے میجورٹی سمپل میجورٹی لے کے نہیں آ سکے گا، الائنسز کے بعد حکومت بنے گی۔ مجھے تو لگتا ہے شاید یہ PDM-2 ہوگا، پروبیبلی وداؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی، یا پاکستان پیپلز پارٹی کا PDM ہوگا وداؤٹ PMLN، کیونکہ ابھی تک تو وہ دونوں جماعتوں کی طرف سے وائبز ایسی آ رہی ہیں کہ جی وہ اکٹھے مل کر حکومت نہیں بنائیں گے۔ جو چیف الیکشن کمشنر نے جو آپشن سامنے رکھی ہے کہ انڈیپینڈنٹس اگر اپنا بھی علیحدہ گروپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، دے کین الیکٹ دیئر اون پرائم منسٹر ایز ویل۔ لگ تو ابھی تک تو ایسے ہی رہا ہے کہ شاید PMLN وڈ بی ان دا ڈرائیونگ سیٹ۔ حکومت جو بھی ہوگی وہ ایک گرینڈ الائنس ہوگا، اور اس میں جو بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگا اس کے لیے مشکلات کچھ ایسی ہوں گی کہ کیسے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، منسٹریز، ایڈوائزرز، اور وہ پھر ایک جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ 16-17 مہینے کی حکومت تھی اور ایک لمبی لسٹ تھی جو ہمارے سامنے تھی ایڈوائزرز کی، منسٹرز کی۔ تو ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو ایکچولی ریزلٹس کیا نکلتے ہیں۔ تو ابھی تک کی تو یہی پوزیشن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الیکشن میں حکومت کس طرح کی قائم ہوتی ہے، انتخابات کو کس طرح اس کا انعقاد کروایا جاتا ہے، اور یہ وہ اہم معاملہ ہے کہ جس کا یوں سمجھے کہ یہ کویسچن جو ہے وہ $1 ملین کویسچن ہے کہ بھئی پاکستان میں انتخابات کس طرح ہوتے ہیں اور حکومت بنتی کیسے ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی مضبوط حکومت بنتی ہے تو وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کوئی مخلوط بنتی ہے یا کوئی ایسی حکومت بنتی ہے جو کسی ایک پارٹی کی ہے، اکثریت کے ساتھ بنتی ہے، 2/3 والی اکثریت کے ساتھ بنتی ہے، اور آنے والی حکومت جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ کیا اس نے آگے چلنا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایسی قانون سازی کرے اور ایسی صورتحال پیدا کرے کہ جس سے ملک میں امن آشتی قائم ہو اور لوگ جو ہیں وہ اب آگے بڑھنا چاہیں، پاکستان کو یعنی ایک خلفشار سے نکالا جا سکے۔ ویسے تو انتخابات سے پہلے انتخابات کے بعد کی حکومت کے حوالے سے پیشین گوئی یا تبصرہ خاصا مشکل کام ہے، لیکن اب تک کے حالات کو سامنے رکھے تو یہ تجزیہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت کو بہرحال کہیں چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ سب سے بڑا معاشی محاذ ان کے سامنے ہوگا جس پر انہیں پرفارم کرنا ہوگا، کیونکہ عوام مہنگائی اور باقی معاملات کے حوالے سے خاصی پریشان ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی با اختیار یا خود مختار حکومت ملنے کا امکان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 ادوار میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم عمران خان کے دور میں سیاستدانوں نے اپنی اسپیس کو خاصا کم کیا ہے۔ اس کی جو بھی وجوہات ہوں ان پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میری رائے میں یہ ایک حقیقت ہے کہ ان 2 ادوار کے اندر سیاستدانوں کی اسپیس خاصی کم ہوئی ہے۔ اس لیے آنے والی حکومت کو میری رائے میں اداروں کے ساتھ مشاورت بھی کرنا پڑے گی۔ ان کے سامنے عدلیہ کا بھی ایک محاذ ہوگا جس کے ساتھ انہیں نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں جب مل جائیں گی تو کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے کام کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا،
اور ہاں اگر کوئی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہیں کر پاتی تو پھر انہیں اتحادی جماعتوں کا چھوٹے گروپس کا سہارا لینا پڑے گا، اور ان بے ساکھیوں کے ذریعے چلائی جانے والی حکومتوں پر ہمیشہ سوالیہ نشانات رہتے ہیں۔ ان کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ انہیں کھل کے کام کرنے نہیں دیا جاتا، اتحادیوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں جن کو حل کرنا ہوتا ہے۔ سو اس لیے اب تک کے حالات کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ آنے والی سیاسی حکومت خاصی مشکل میں رہے گی۔ استحکام کی طرف جانا یا کسی خود مختار با اختیار حکومت سازی کی طرف جانا ان کے لیے خاصا مشکل ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ گزشتہ 5 سے 10 سال کے ہونے والے سیاسی واقعات کے اندر کافی ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جو پہلے پاکستانی سیاست میں نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے آنے والی حکومت میرا خیال ہے کہ وہ پھولوں کا تاج نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک کانٹوں کی سیج ہوگی۔ پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، سوال یہ ہے کہ آخری پروگرام ہے الیکشن سے پہلے 8 تاریخ کو ووٹ کا حق ضرور استعمال کیجیے گا۔ اگر نظام سے کچھ ناراضی ہے، آپ خوش نہیں ہیں، غصہ ہے، کوئی تحفظات ہیں، تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کیجیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی کس کو ووٹ ڈالیں، ہمارے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا؟ ووٹ ڈالنے سے فرق پڑتا ہے۔ اگر کسی مین سٹریم جماعت کو آپ ووٹ نہیں دینا چاہتے تو اپنے خود کے حلقے کے اندر جو سب سے موزوں کینڈیڈیٹ ہے، اگر وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے، ایٹ لیسٹ اس کو ووٹ ضرور دے ڈالیے، اپنے اس پولیٹیکل حق کو استعمال ضرور کیجیے گا۔ اس ملک میں اگر کچھ بھی آپ نے نظام کے اندر تبدیلی لانی ہوگی یا کچھ اپنے گریونسز کا اظہار کرنا ہوگا تو صرف ایک جمہوری راستہ ہے، وہ آپ کے ووٹ کا۔ 8 تاریخ کو نکلے، پاکستان کی خاطر اپنے ووٹ کا ضرور حق استعمال کیجیے۔